खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। 14 नसीब की जानब से याकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैथ्यू 7:24 से लेकर 29 आयत का मुताला करेंगे, यानी 24 से लेकर 29 आयत तक का मुताला करेंगे। सबसे पहले मत्ती 7:24 का मुताला करेंगे। इसका उन्वान है दो घर बनाने वाले, यानी घर की बुनियादें मुख्तलिफ़ तरीके से जो लोग अपने घर जब शुरू करते हैं बनाते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीके से बुनियादों को डालते हैं। इसका यह उन्वान है। यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को ये सारी बातें ये कलाम मुक़द्दस के ज़रिए समझा रहे हैं। 24 आयत में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। अज़ीज़ों, शागिर्दों को यीशु अल मसीह ये उनको तैयार कर रहे हैं कि वो आदमी जिसने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया, यानी उस तरह घर को उसने बनाया ताकि उस घर को कोई तकलीफ़ ना हो, उस घर के ऊपर कोई परेशानी ना आए, कोई सैलाब ना आए, कोई ऐसा कोई बात ना हो जिससे वो घर गिर जाए और तबाह बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब हम अपने घर को बनाते हैं तो हम अपने घर के अंदर जो उसकी बुनियाद होती है उसके अंदर हम बजरी का इस्तेमाल करते हैं, सरिये का इस्तेमाल करते हैं, रेत सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं और ईंटों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बुनियाद ज़मीन के अंदर मजबूत हो और उस बुनियाद के ऊपर घर खड़ा हो। और जब ये सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से नहीं करते तो वो घर डैमेज हो जाता है, वो घर कायम नहीं रह सकता। जब उस घर के चौगिर्द सैलाब आता है या कैसी बात होती है तो वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उस घर के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि घर के अंदर ये चीज़ें डालना, बुनियाद के अंदर चीज़ें डालना मजबूती के लिए ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर घर के मुतल्लिक ये हम सोचते हैं कि अगर यीशु हमें ये बात समझा रहा है, हम उस घर की बात कर रहे हैं, उस घर के मुतल्लिक हम सोच रहे हैं। अगर आपके घर में, हमारे घर में या और जो चाहने वाले हैं, खुदावंद को प्यार करने वाले हैं, उनके घरों में ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, बजरी, सीमेंट और सरिया, ये सारी चीज़ें इसको मजबूत करती हैं। उस घर को, जिस घर के अंदर ईमान, सच्चाई, झूठी बातें नहीं हैं और फ्रॉडबाजी नहीं है और बुरी हरकत नहीं है, तो वो घर यीशु अल मसीह में वो मजबूत होगा। उस घर में जो वो अगर कोई बाहर से घर के ऊपर शैतान अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस घर के अंदर मजबूती है, वहाँ दुआ हो रही है, वहाँ खुदावंद की प्रोसेस की जा रही है और वहाँ उनके दिलों में, उनके अंदर, उनके सिस्टम के, उनके बच्चों के अंदर ईमान की मजबूती है और वो ना तो झूठ बोलते हैं ना कोई बुरी हरकत करते हैं। जहाँ जिस घर के अंदर झूठ बोला जाता है या वो लोग जो झूठ और लालच और ये तरह तरह की बिदतें उनके अंदर है, वो घर कभी शैतान से महफूज नहीं रह सकता। शैतान वहाँ पे अटैक करता ही करता है और घर वालों को किसी न किसी परेशानी में रखता है। एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, गिनती 32-23 आयत का मुताला करेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम खुदावंद के गुनाहगार ठहरोगे और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। वो लोग जो गुनाहगार हैं, गुनाह करते हैं, तो वो समझ लें कि जब वो गुनाह करते हैं तो वो गुनाहगार ठहरेंगे, गुनाह ही उनको पकड़ेगा, गुनाह ही उनके ऊपर वो मुसल्लत हो जाएगा, गुनाह ही के सबब से वो गिरेंगे, गुनाह ही के सबब से उनके ऊपर परेशानियां, मुसीबतें और तरह तरह की चीज़ें आना शुरू होंगी। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 25 आयत का मुताला करेंगे।
اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکرائیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ عزیزو، یہاں پر جب ہم غور کرتے ہیں اس گھر کے بارے میں، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آندیاں آئیں، طوفان آئے اور سیلاب آئے، لیکن اس گھر کے اوپر پانی کا ایک قطرہ نہ گھر خداوند کی پناہ میں تھا، کیونکہ وہ اونچائی پر بنا تھا۔ ہر چیز کا وہاں خیال کیا گیا کہ اس گھر کے رہنے والے محفوظ ہوں اور اس وبا سے، اس شیطانی قوتوں سے، اس ساری چیزوں سے وہ بچے رہیں، کیونکہ وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ گھر کو بنایا گیا تھا۔ جیسے آج کل کے دور میں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں یا دنیا میں اور حصوں میں بھی بہت سارے گھر ہیں جو بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ زمانے کے ساتھ ساتھ وہ گلیاں، بازار، سڑکیں جب اونچی ہوتی ہیں تو ان گھروں کے اندر پانی چلے جاتا ہے، اور اسی طرح وہ گھر جو پہلے سے ہی اونچے بنے ہوں تو وہ گھر بڑے محفوظ ہوتے ہیں، ان گھروں کے اندر پانی نہیں جاتا۔ اسی طرح وہ لوگ جو یسوع المسیح کے ساتھ شروع سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان گھروں میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ان گھروں میں بلیسنگ ہوتی ہے، ان گھروں میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کلام مقدس میں سب کچھ اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک اور آیت آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، لوکا 6:48 49 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ عزیزو، 48ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، لوکا 6 باب اس کی 48 آیت اور 49 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی، اور جب طوفان آیا اور سیلاب اس کے گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ 49ویں آیت، لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا، اور جب سیلاب آئے تو اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گرا اور وہ گھر بالکل برباد ہو گیا۔ عزیزو، یہ یسوع المسیح مثالوں میں اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایمان میں مضبوط رہیں۔ ایمان میں مضبوط رہنے سے اپنے گھر کو اچھی جگہ پر بنائیں، لے کے مضبوط کریں۔ مضبوطی کیسے ہوگی؟ یہ روحانی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ مضبوطی گھر کے اندر جھوٹ نہیں بولنا، گھر میں بدعتیں نہ ہو، گھر میں فراڈ نہ ہو، گھر میں اور طرح طرح کی خرابی نہ ہو جس کی وجہ سے گھر کے اندر پریشانی ہو، گھر کے اندر بدی نہ ہو، گھر کے اندر پاک روح کا مسا ہو۔ وہ گھر بڑھتے ہیں اور پھولتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، وہ شیطان سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے گھروں کے اندر شیطان اٹیک نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے اندر وہ جس طرح بجری، سیمنٹ، سریا بنیادوں کے اندر ڈالا ہوا، ان کی بنیادوں کے اندر جھوٹ سے نفرت اور بری باتوں سے نفرت، بدی سے نفرت، برے کاموں سے نفرت، یہ گھر کو مضبوط کرتی ہے، اور گھر کے اندر عبادات ہوتی ہے، گھر کے اندر گاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور پاک روح کا مسا ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے۔ اس گھر کے اندر پریشانی آنے بھی نہیں پاتی۔ 23 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی، اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ عزیزو، بہت سارے گھر ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی زندگیوں کو خداوند یسوع المسیح کے بغیر چلانا چاہتے ہیں اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کے درمیان یسوع المسیح، یہ کلام ان کے پاس نہیں ہے، یا کلام کو وہ نہیں پڑھتے، یا اسٹڈی نہیں کرتے، یا عمل نہیں کرتے، ان گھروں کے اندر پریشانیاں رہتی ہیں، وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح جو کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ صاف صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمیں، آپ کو خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے، دعا کرنی ہے، اور جو بھی پریشانی ہماری زندگی میں ہو، یسوع کے
یسوع کے پاس لے کے آنی ہے اور وہ بتانا ہے کہ ہمیں اس قسم کی پریشانی ہے، وہ ہماری پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے 28 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی۔ یسوع المسیح یہ ساری باتیں اپنے شاگردوں کو تو سمجھا رہے تھے، لیکن وہ بہت بڑی بھیڑ تھی، بہت زیادہ لوگ تھے۔ یہ جھیل کے کنارے سب کچھ وہ تعلیم دے رہے تھے اور اونچی آواز سے اور بھیڑ ساری یہ کلام مقدس کو سن کر حیران پریشان ہوئی کہ یہ کیسی تعلیم ہے اور کیسی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ان لوگوں نے ان ساری باتوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ یہ 29 آیت کو پڑھنے جا رہا ہوں اور یہ اختتامی آیت ہے، اور یہ چیپٹر متی 7 باب کا چیپٹر یہاں پر اختتام پذیر ہے، اور اس کے بعد پھر میں 8ویں چیپٹر کا مطالعہ کرنا شروع کروں گا، اور یہ آخری آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔ فقی فریسی ان کو یہاں پر ٹونٹ کی جا رہی ہے۔ یہ میتھیو اپنے بک آف میتھیو میں لکھ رہا ہے کہ فقیوں کی طرح نہیں، صاحب اختیار کی طرح۔ یسوع کا اختیار ہے، یسوع ہی بیٹا ہے اور یسوع ہی خداوند ہے، اور یسوع اپنے اختیار کو یوز کر رہا ہے، یسوع اپنے اختیار کو استعمال کر اختیار کی طرح۔ وہ لوگ جو سن رہے تھے، ساری باتیں سن رہے تھے، وہ کو سمجھ رہے تھے۔ وہ اختیار کے طور پر کوئی بھی اختیار کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اگلے کو سمجھ لگتا ہے یہ بڑے اختیار کے ساتھ، ہمیں دعوے کے ساتھ بڑے طریقے سے بات کر رہا ہے۔ یسوع المسیح خداوند ہے اور بیٹا ہے، اور وہی ساری باتوں میں اختیار رکھتا ہے، اور آسمان و زمین کا اختیار یسوع کے پاس ہے، اور یسوع بہت جلد آنے والے ہیں زمین پر۔ یہ آپ دنیا کے حالاتوں کو دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں کیسی کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہر ایک گھنٹے کے بعد پولیٹک سسٹم یا دنیا کے سسٹم میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بات ہوئی ہے تو اگلے گھنٹے میں کچھ وہی رہے گی یا اگلے دن وہی رہے گی۔ ہر گھنٹے کے بعد دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، تو آپ ان باتوں کو سمجھے کہ کلام مقدس کے مطابق یسوع المسیح کی آپ کو اور ہمیں تیاری کرنی ہے کہ وہ بہت جلد آنے والے ہیں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔